السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہوم کی اسلامیات میں سے عزیز طلباء سورہ انفال آیت نمبر 42 ہم نے کل پڑھی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں میدان بدر کا نقشہ پیش کیا گیا تھا کہ میدان بدر میں مسلمان کہاں تھے اور کافر کہاں تھے۔ مسلمانوں کے پاس جنگ کے اعتبار سے کون سی جگہ تھی، کافروں کے پاس کون سی جگہ تھی، اور جو ابو سفیان کا قافلہ جو اصل اس جنگ کا سبب بنا وہ کہاں چلا گیا تھا۔ تو عزیز طلباء، آپ نے یہ آیت نمبر 42 کل پڑھی تھی اور اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے، اس کا ترجمہ یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم آیت نمبر 43 اور 44 پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ کتاب کھولتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ اذ یریکہم اللہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے آپ کو دکھایا، فی منامک، خواب میں یا نیند میں، ان کافروں کو آپ کے خواب میں دکھایا، قلیلاً، بہت کم، ولو اراکہم، اگر ان کو دکھاتے، کثیراً، زیادہ، لفشلتم، تو تم ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور تم بات میں جھگڑنے لگتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اس نے انہیں دکھایا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آپس میں لڑائی کے لیے ملے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں تھوڑا دکھایا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امراً، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا، کان مفعولا، جو ہو کر رہنے والا تھا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ عزیز طلباء، جو دو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرمایا۔ آپ اگر تمارین میں السوال الثانی دیکھتے ہیں تو سوال یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا۔ انعامات تو اللہ نے اس موقع پر بہت فرمائے، لیکن خاص انعام اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔
آپ نے 2 مرتبہ یہ بات پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہاری خواب میں ان کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے کہ جب تک مسلمانوں نے کافروں کے لشکر کو ابھی اس انداز میں لڑائی کے انداز میں دیکھا ہی نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کافروں کی تعداد کم دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب صحابہ کو بتلایا تاکہ صحابہ کا عزم اور بڑھ جائے، ان کا حوصلہ بڑھ جائے، ان کی ہمت بڑھ جائے۔ تو اس لیے اللہ رب الجلال نے اس انعام کو خاص انعام کے طور پر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام یاد کرو جو اس نے تم پر میدان بدر کے اندر کیا اور کافروں کی تعداد کو خواب میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ پاک ان کی تعداد تمہیں زیادہ دکھا دیتے تو تم ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے کہ ان سے مقابلہ کریں یا نہ کریں۔ بعض ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے، بعض لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے، تو اس بات پر جھگڑا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب الجلال نے مسلمانوں پر خاص انعام فرمایا اور کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی اور جھگڑے سے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور، سینوں کے راز جانتی ہے۔ جو کچھ کسی کے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب الجلال نے یہ خاص انعام فرمایا۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ جب مسلمان کافروں سے لڑنے کے لیے میدان میں آمنے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایسی کیفیت طاری کر دی کہ مسلمانوں کو کافروں کا وہ لشکر جرار بہت تھوڑا سا نظر آتا تھا۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا جو میرے ساتھ کھڑا تھا کہ یہ کفار جو ہے یہ تعداد میں 70 تو ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی 100 کے قریب ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کافر کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ 1000۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایسی کیفیت طاری کر دی کہ مسلمان کافروں کے 1000 کے لشکر کو دیکھنے میں بالکل اپنے سے بھی تھوڑا سمجھ رہے تھے۔ اور دوسری طرف وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میں بھی تھوڑا ہی دکھایا، مسلمان تو تھے بھی کم، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم ہی دکھائی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ تاکہ کافر میدان میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھا دی جاتی، اللہ تعالیٰ تو ایسا کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، تو کافر لڑائی ہی نہ کرتے اور ویسے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ تو اللہ رب الجلال میدان بدر کے موقع پر یا جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ رب الجلال نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی، تاکہ فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو کام اللہ رب الجلال تاکہ وہ کام ہو جائے جس کو اللہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہی کام تھا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا الدرس الثانی بے مکمل ہو گیا، اور آپ نے ان 2 آیات کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور سوالات جوابات بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ الکلمات و تراکیب کے اندر جو الفاظ معانی ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔